جنگ یمامہ ختم ہوئی، لیکن یہ صرف ایک شروعات تھی۔ اندرونی بغاوت تو دبا دی گئی، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے اصل جنگیں تو ابھی باقی ہیں۔ اسلام کا قافلہ اب عرب کی حدود سے نکل کر دنیا کی دو بڑی سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر کے دروازے کھٹکھٹانے والا تھا۔ کاغذوں پر تو یہ بالکل ناممکن لگتا تھا، کیونکہ اس وقت مسلمان چند ہزار سپاہی تھے اور سامنے 2 لاکھ کا لشکر تھا، مگر یہاں ایمان کی طاقت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یقین تھا، اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں کی قیادت اس شخص کے ہاتھ تھی جس کا نام تھا خالد بن ولید۔ ایک ایک کر کے دروازے کھلنے لگے، عراق کی سرزمین لرزنے لگی، رومیوں کی نیندیں اڑ گئیں، اور تب ایک ایسی جنگ کی پلاننگ شروع ہوئی جو آنے والی صدیوں تک دنیا کو حیران کرتی رہی۔ جی ہاں، یہ ہے جنگ یرموک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو عراق کی طرف روانہ کیا تاکہ فارس کی طاقت کو توڑا جا سکے۔ ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بجلی کی طرح حملے کیے، ایک کے بعد ایک شہر فتح ہوتا گیا۔ پھر حضرت ابو بکر نے انہیں حکم دیا کہ اب شام کی طرف بڑھو، کیونکہ وہاں رومیوں کی فوجیں جمع ہو رہی تھیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کو لے کر شام کی طرف نکلے، اور رستے میں کئی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جیتتے گئے۔ ادھر رومیوں نے بھی بہت بڑا لشکر اکٹھا کر لیا تھا، کیونکہ اب وہ اسلام کو صرف ایک قبائلی طاقت نہیں سمجھتے تھے۔ خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ عراق سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ رستے میں ریگستان، بھوک، پیاس اور دشمن کی گھاتیں، لیکن خالد بن ولید جیسے کمانڈر کے ہوتے ہوئے لشکر کا حوصلہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ اسی دوران مدینہ میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے پورے عالم اسلام کو غم میں ڈبا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، اور پھر 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ کا وصال ہو گیا۔ پورا مدینہ اداس ہو گیا۔ وہ شخصیت جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کو سنبھالا، جھوٹے نبیوں کے خلاف جنگیں لڑی اور اسلام کو بیرونی دنیا تک پہنچایا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کا لشکر رکا نہیں، وہ شام کی طرف مسلسل بڑھ رہا تھا۔ ادھر مدینہ میں نئے خلیفہ بنے جن کا نام تھا عمر بن خطاب۔ جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے، پورے مدینہ میں ایک نیا جذبہ نظر آنے لگا۔ حضرت عمر کی شخصیت بڑی مضبوط تھی، سیدھے، انصاف پسند، فیصلے میں دو ٹوک۔ ان کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کا نظام اور بھی مضبوط ہونا شروع ہوا۔ ایک طرف عدل اور انصاف، دوسری طرف فتوحات کی رفتار بھی تیز۔ مگر حضرت عمر کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ وہ ہر چیز کو اسلام کے مطابق چلانا چاہتے تھے۔ اسی دوران شام کی طرف سے مسلسل فتح کی خبریں آ رہی تھیں۔ خالد بن ولید ایک کے بعد ایک شہر فتح کر رہے تھے، اور ان کی بہادری کے قصے مدینہ تک پہنچ رہے تھے۔ مگر کچھ لوگوں میں یہ بات بھی پھیلنے لگی، اگر خالد بن ولید نہ ہوتے تو ہم کبھی بھی جیت نہ پاتے۔ اسلام کو فتح صرف حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ بات حضرت عمر کو ذرا بھی پسند نہ آئی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ یہ یقین رکھیں کہ مسلمان یہ جنگیں کسی انسان کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد کی وجہ سے جیت رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کی طرف خط بھیجا۔ اس میں انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا کر حضرت عبیدہ بن جراح کو کمان سونپ دی، اور خاص بات یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید کو جنگ کے دوران یہ اطلاع ملی، لیکن وہ نہ ناراض ہوئے، نہ رکے،
نہ ہی لشکر سے الگ ہوئے بلکہ انہوں نے حضرت عبیدہ کی قیادت میں ویسے ہی جنگ جاری رکھی جیسے پہلے لڑ رہے تھے۔ جب لشکر کے کچھ لوگوں نے ان سے کہا آپ کو ہٹا دیا گیا، آپ کچھ کہیں گے نہیں، تو حضرت خالد بن ولید نے صرف ایک جملہ کہا، میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں نہ کہ کسی عہدے کے لیے۔ ایک وقت تھا کہ رومن اور پرشین آپس کے دشمن تھے۔ پچھلے 800 سال سے دونوں کے درمیان جنگیں ہو رہی تھیں، ایک دوسرے کی سرحدیں توڑتے تھے، خزانے لوٹتے تھے اور کبھی امن نام کی چیز تو دیکھی ہی نہیں تھی۔ لیکن جب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ جیسے سپہ سالاروں کی قیادت میں مسلمانوں نے ایک کے بعد ایک علاقے فتح کرنے شروع کیے تو ایک عجیب چیز ہوئی۔ رومن اور پرشین جو دشمن تھے، اب ان کے دلوں میں ایک خوف پیدا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے یہ عرب کہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے؟ کل تک تو یہ بکریاں چراتے تھے، آج ہماری سلطنتیں ہلا رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا اگر ہم ایک دوسرے سے ہی لڑتے رہے تو مسلمان ہمیں الگ الگ کر کے ختم کر دیں گے۔ پھر 800 سال بعد انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور یہی نہیں، رومن امپائر کے بادشاہ نے اپنی پوتی کی شادی بھی پرشین امپائر کے بادشاہ سے کروائی۔ جب رومن اور پرشین آپس میں رشتہ دار بن گئے تو دونوں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسلامی سلطنت کو روکنے کے لیے بڑا قدم اٹھایا جائے۔ انہوں نے آپس میں خفیہ پیغامات بھیجے، اپنے کمانڈرز کو اکٹھا کیا اور فیصلہ کیا کہ اب کی بار ایک بڑی فوج تیار کی جائے گی۔ سب سے پہلے رومن امپائر کے بادشاہ ہرکل نے اپنے گورنرز کو پیغام بھیجا، جتنی جلدی ہو سکے اپنی اپنی ریاستوں سے سپاہی جمع کرو، ہتھیار تیار کرو اور شام کی سرحد کی طرف بڑھو۔ اب دیکھیں رومن سلطنت اس وقت کتنی بڑی تھی۔ ترکی، شام، فلسطین، مصر اور دوسرے کئی علاقے ان کے قبضے میں تھے۔ ان سب علاقوں سے فوجیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ ادھر سے پرشین امپائر نے بھی اپنی ساری فوجیں ادھر بھیج دیں۔ آخر کار وہ ٹائم آ گیا جب میدان یرموک میں دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ مسلمان فوج تعداد میں 30,000 کے قریب تھی اور سامنے رومیوں کا لشکر تقریباً 2 لاکھ کا تھا۔ امیجن کریں، کہاں 30,000، کہاں 2 لاکھ کا بڑا لشکر۔ ہر طرف رومیوں کے خیمے ہی خیمے نظر آ رہے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے، جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی جس میں انہوں نے کہا کیوں نہ ہم اس جنگ میں، صرف اس جنگ میں، اپنا لیڈر حضرت خالد بن ولید کو بنا لیں، جس پر سارے مسلمان بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم بھی یہی سوچ رہے تھے، کیونکہ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے دماغ کی بہت ضرورت تھی۔ پھر سب کے فیصلے سے ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید لیڈر بن گئے۔ اب جنگ کے شروع کے دنوں میں تو کسی نے حملہ نہیں کیا، دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ رات کو رومن فوجیوں کے خیموں سے ناچ گانوں کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ کھلے عام شرابیں پیتے تھے، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کسی جنگ پہ آئے ہیں۔ اب ہوا کچھ یوں کہ رومن کمانڈر نے ایک چالاکی کی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو تھکا دے، ڈرا دے۔ سیدھی سی بات تھی کہ وہ مسلمانوں کا وقت ضائع کرنا چاہتا تھا۔ کئی بار بات چیت کے لیے قاصد بھیجے گئے، کبھی صلح کی بات کرتا، کبھی مال و دولت کی آفر پیش کرتا تاکہ مسلمان ہار مان لے، مگر خالد بن ولید اور مسلمانوں نے صاف کہہ دیا یا تو اسلام قبول کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار رہو۔ تھک ہار کر، سارے طریقے آزما کر، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ہار ماننے والے نہیں تو بالآخر انہوں نے حملے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح پہلا حملہ رومیوں کی طرف سے ہوا۔ رومن فوج نے اپنے لشکر کو 5 حصوں میں بانٹ دیا۔ انہوں نے ایک ساتھ مختلف سمتوں سے مسلمانوں پر حملہ کیا تاکہ مسلمانوں کو الجھا دیں اور دباؤ ڈال کر توڑ دیں۔ ادھر مسلمانوں نے بھی زبردست پلاننگ کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سپاہیوں کو چھوٹے چھوٹے گروپوں میں بانٹ کر میدان میں پھیلا دیا تاکہ اگر کسی بھی طرف سے حملہ ہو تو فوراً جواب دیا جا سکے۔
پہلا دن بڑا سخت گزرا۔ رومن فوج کیونکہ بہت بڑی تھی، حملہ بھی زبردست تھا۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، کئی جگہ پیچھے بھی ہٹنا پڑا لیکن کبھی ہمت نہیں ہاری۔ یہ جنگ لگاتار 6 دن تک چلتی رہی اور ہر دن سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک لڑائی ہوتی رہی، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر آخرکار حضرت خالد بن ولید نے ایک زبردست پلان بنایا۔ اب پہلے کے 6 دن ایسا ہوتا تھا کہ رومن خود آ کر حملہ کرتے تھے، لیکن آج حضرت خالد بن ولید نے حکم دیا کہ آج ہم پہلے حملہ کریں گے۔ یہ سن کر مسلمان فوج تیزی سے آگے بڑھنے لگی، زبردست لڑائی ہونے لگی، لیکن رومن فوج اتنی زیادہ تھی کہ مسلمان شہید ہونے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید نے غلط ڈیسیجن لے لیا ہے۔ یہ دیکھ کر رومن جنرل وہان زور زور سے ہنسنے لگا کہ یہ خالد بن ولید نے کیسا فیصلہ کیا ہے، اس کے تو اپنے ہی آدمی شہید ہو رہے ہیں۔ پھر اچانک اس نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کی رائٹ سائیڈ سے تیزی سے گھوڑا بھگا کر جا رہے ہیں۔ سامنے ایک پہاڑ تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید اس پہاڑ کے قریب پہنچے تو اچانک سے اس پہاڑ کے پیچھے سے 8000 کا لشکر حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جڑ گیا اور انہوں نے رائٹ سائیڈ سے حملہ کر دیا۔ لیکن یہ لشکر آیا کہاں سے تھا؟ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک رات پہلے حضرت خالد بن ولید نے اس 8000 کے لشکر کو اس پہاڑ کے پیچھے بھیج دیا اور ان کو حکم دیا کہ جب میں تیزی سے پہاڑ کے قریب آؤں تو تم لوگوں نے مجھے جوائن کر لینا ہے۔ اب جنگ کا رخ بدلنے لگا۔ رومی جنگ چھوڑ کر بس اپنی جان بچانے لگے، ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مسلمان بھی ان کا پیچھا کر کر کے ان کو مار رہے تھے۔ رومی آگے آگے تھے اور مسلمان ان کے پیچھے پیچھے تھے، لیکن رومیوں کے پاس ایک رستہ تھا بھاگنے کا۔ دریا کے اوپر ایک پل بنا ہوا تھا جس کی طرف یہ سب بھاگنے لگے، لیکن جیسے ہی یہ اس پل کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بھی مسلمانوں کا لشکر کھڑا تھا۔ اس رات حضرت خالد بن ولید نے اس لشکر کو بھی پل کے پاس بھیج دیا تھا تاکہ رومیوں کو بھاگنے کا موقع ہی نہ ملے۔ آپ حضرت خالد بن ولید کے دماغ کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ان کو اتنا یقین تھا کہ جنگ تو ہم جیت ہی جائیں گے، لیکن ہم ان کو بھاگنے بھی نہیں دیں گے۔ اس طرح مسلمانوں نے اس 2 لاکھ کے لشکر کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔